آج فلسطین کی آزادی کی تنظیم حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا۔ وزیر اعظم نے تقریر کی، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد مذمت منظور کی گئی۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ سیم پیج پہ تھے۔ غائبانہ نماز جنازہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد میں ادا کی گئی اور قومی یکجہتی کا ایک مثالی مظاہرہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا، وزیر اعظم اپنے خطاب میں، اپنے بیانات میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے معاملے میں اسرائیلی مظالم غزہ میں جو ہو رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ ایک بیان جاری کرتا ہے اور اس میں پھر ترمیم کر لیتا ہے اور اسرائیل کا نام ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اسرائیلی ایڈونچرزم کا لفظ پہلے ہینڈ آؤٹ میں یوز کیا گیا، دوسرے میں پھر اس کو ایڈونچرزم کر دیا گیا۔ وہاں بابو بیٹھے ہوئے سیکرٹری خارجہ ہوں یا دیگر افسران، ان سے سوال ہے کہ انہوں نے یہ خود کیا یا کسی نے ان سے کرایا؟ کیا پارلیمنٹ آپ سے بالادست ہے نا؟ دفتر خارجہ سے پارلیمنٹ اپنی قرارداد میں اسرائیل کا نام لے رہی ہے اور آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں نکال رہے ہیں۔ یہ کون سی کمزوری دکھا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو چاہیے اس معاملے پہ بھی توجہ دے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، کابینہ میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج فلسطین کی آزادی کی تنظیم حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا۔ وزیر اعظم نے تقریر کی، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد مذمت منظور کی گئی۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ سیم پیج پہ تھے۔ غائبانہ نماز جنازہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد میں ادا کی گئی اور قومی یکجہتی کا ایک مثالی مظاہرہ کیا گیا۔ دوسرا معاملہ ہے ساتھ ہی ناظرین، دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا، وزیر اعظم اپنے خطاب میں، اپنے بیانات میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے معاملے میں اسرائیلی مظالم غزہ میں جو ہو رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ ایک بیان جاری کرتا ہے اور اس میں پھر ترمیم کر لیتا ہے اور اسرائیل کا نام ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اسرائیلی ایڈونچرزم کا لفظ پہلے ہینڈ آؤٹ میں یوز کیا گیا، دوسرے میں پھر اس کو ایڈونچرزم کر دیا گیا۔ وہاں بابو بیٹھے ہوئے سیکرٹری خارجہ ہوں یا دیگر افسران، ان سے سوال ہے کہ انہوں نے یہ خود کیا یا کسی نے ان سے کرایا؟ کیا پارلیمنٹ آپ سے بالادست ہے نا؟ دفتر خارجہ سے پارلیمنٹ اپنی قرارداد میں اسرائیل کا نام لے رہی ہے اور آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں نکال رہے ہیں۔ یہ کون سی کمزوری دکھا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو چاہیے اس معاملے پہ بھی توجہ دے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، کابینہ میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر آج یوم سوگ منایا جائے گا اور غائبانہ نماز جنازہ ملک بھر میں ادا کی جائے گی، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی اور یہ قرارداد، اس قرارداد پہ وزیر اعظم صاحب نے خود میرے سامنے دستخط کیے۔ جناب طارق فضل فائل لے کر گئے ان کے پاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی تصویر بھی ناظرین آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اس میں وزیر خارجہ نے جو قرارداد پیش کی، اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت اور مذمت کرتا ہے۔ یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسترد کرتا ہے۔ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایوان فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اظہار کرتا ہے اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ایوان غزہ میں فی الفور سیز فائر کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایوان میں فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد کے بھی نعرے بلند ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ڈٹ کر پاکستان جو ساتھ دے رہا ہے فلسطینیوں کا، اس کا اظہار کیا، اسرائیلی مظالم کی کھل کر مذمت کی۔ پھر انہوں نے 2-3 اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو فلسطینی طلبہ ہیں میڈیکل کے، انہیں پاکستان کی کالجز میں، میڈیکل کالجز میں داخلہ دیا جائے گا،
پھر امدادی سامان مزید اور بھجوایا جا رہا ہے، پھر جو زخمی ہیں فلسطینی بھائی ان کو طبی امداد پہنچانے کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے مظالم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اسرائیلی مظالم رکوانے میں عالمی برادری ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک عالم اسلام اسرائیل کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکا۔ اپوزیشن کے رہنما ہیں بیرسٹر گوہر، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی اسرائیلی مظالم کی مذمت کی اور او آئی سی کی کمزوری کا انہوں نے ذکر کیا، اور او آئی سی کی کمزوری پھر یکجہتی کا ہے۔ پھر وقفہ ہو گیا اور پھر نماز جمعہ جو ہے جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ قاری احمد الرحمان صاحب جو خطیب ہیں جامع مسجد کے، انہوں نے پہلے جمعے کے خطبے میں فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں بات کی اور پھر اسرائیل کے مظالم کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ پھر انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کی امامت کرائی اور دعا بھی کرائی، اور وزیر اعظم کے ساتھ ایک طرف اپوزیشن کے رہنما کھڑے تھے بیرسٹر گور، دوسری طرف وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے رہنما، سارے یہ موجود تھے۔ یہ تو حال احوال اس چیز کا ہے کہ جو آج اظہار ایک مرتبہ پھر کیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما کے معاملے میں عالمی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، امریکی میڈیا میں بھی آ رہی ہیں۔ ابھی میں اس پہ کل تفصیل سے بات کروں گا کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے۔ آج ایک کالم شائع ہوا ہے، سینئر اینکر پرسن ہیں، کالم نویس ہیں حامد میر صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ریاست سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس میں انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا، جس میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی ایڈونچرزم کی مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ کا یہ بیان میڈیا کو جاری کر دیا گیا اور میڈیا میں رپورٹ بھی ہو گیا، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اس بیان سے اسرائیل کا لفظ ہٹا دیا گیا اور پاکستان کی مذمت کو کسی نامعلوم ایڈونچر تک محدود کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان سے اسرائیل کا لفظ کیوں اور کس کے حکم پر نکالا گیا؟ کیا ریاست پاکستان نے عوام کے منتخب ادارے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان کرنا مناسب نہیں ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، جینین بات ہے۔ ریاست کی جہاں تک بات ہے، اس کا اظہار وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کیا، آج بھی کیا۔ پارلیمنٹ ریاست کی نمائندگی کرتی ہے، عوام کے منتخب نمائندہ ہوتی ہے، عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے، وہ تو فلسطین کے ساتھ ہے۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا، جنرل پرویز مشرف اس وقت صدر تھے پاکستان کے، امریکہ میں وہ گئے، ترکی نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کریں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں۔ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ 2003-04 کی بات ہے۔ وہاں ایک یہودی تنظیم نے سیمینار رکھوایا، اس میں پرویز مشرف صاحب شریک ہوئے۔ میں اس کی کوریج کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ کوئی منتخب حکومت، منتخب وزیر اعظم کوئی بھی ہو، عمران خان گزرے ہیں، نواز شریف گزرے ہیں، آج کل شہباز شریف ہیں، پیپلز پارٹی کے بے نظیر شہید رہی ہیں، اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگ رہے، کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو۔ اور دوسری بات، جب تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوتا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ دفتر خارجہ نے جو کچھ کیا؟ میرا تو ایک ہی سوال ہے، اس پر عرفان صدیقی صاحب سے میں سوال اٹھاؤں گا، جو بڑے اچھے لکھاری بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، سینیٹر ہیں، نون لیگ کے بڑے سینئر رہنماؤں میں آج کل ان کا شمار ہوتا ہے، وہ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں آج کل۔ انہیں چاہیے کہ وہ یہ معاملہ اپنی کمیٹی میں ٹیک اپ کریں، وہاں بلائیں سیکرٹری خارجہ کو، وہاں ترجمان کو بلائیں، وزیر خارجہ کو بلائیں اور پوچھیں کہ آپ نے یہ پہلے ہینڈ آؤٹ جاری کیا وہ صحیح تھا
دوسرا ہینڈ آؤٹ جاری کیا وہ صحیح تھا. میں آپ کو ناظرین یہ دونوں ہینڈ آؤٹ سکرین پہ بھی دکھاؤں گا. تو لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کوئی ڈیلیٹ کریں، اور خاص طور پہ اسرائیل اس موقع پہ جب اسرائیل ایک ظلم کی انتہا کر رہا ہے، پوری دنیا میں غزہ میں کر رہا ہے، پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ اس کا دوستی بنی ہوئی ہے، اتحاد بنا ہوا ہے آلموسٹ. تو آپ خیال کریں ان چیزوں کا. لاپتہ افراد کا آخری میں موضوع ہے، اس پہ بات کروں گا. آج کابینہ کا اجلاس بھی تھا، تو وہاں 2 کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی وزیر اعظم نے، اور ان کی سفارشات آئی ہیں، اور ان سفارشات کی روشنی میں آپ آگے بڑھا جائے گا. پہلے ایک جو امدادی پیکج کا اعلان کیا ابھی لا منسٹر صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ نے، کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی، اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی واپسی کے لیے، ان کو برآمدگی کے لیے قانونی امداد فراہم کی جائے گی. میں ہائی کورٹ سے سوال اٹھاؤں گا. صرف اسلام آباد کی ہائی کورٹ، جو وہ 6 ججز خط لکھتے ہیں نا مداخلت کے، اس ہائی کورٹ سے سوال اٹھا رہا ہوں. ایک لاپتہ افراد کا کمیشن بنایا گیا تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں، وہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. کیا کیا؟ تنخواہ لے رہا ہے کمیشن کے سربراہ کے طور پہ، نیب کا چیئرمین بھی رہا ہے. جب پی ڈی ایم دور حکومت میں عمران خان کو ہٹانے کے بعد اس کو عہدے سے ہٹایا گیا، تو وہ حکم امتناعی لے آیا ہائی کورٹ اسلام آباد سے. وہ آج تک حکم امتناعی موجود ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ آپ یہ کیس کیوں نہیں لگاتے؟ اس حکم امتناعی کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ وہاں جسٹس محسن اختر کیا نہیں بیٹھتے ہیں؟ وہ روز کیس لگاتے ہیں کہ فلاں لاپتہ ہو گیا، فلاں یہ مسئلہ ہو گیا. اور بھائی اس مصیبت سے تو جان چھڑائیں نا. مفت کی روٹیاں کھائے جا رہے ہیں وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب. کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ نیب میں جو کچھ کیا وہ ایک الگ پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اور پھر آپ کو گورنمنٹ نے ہٹا دیا. گورنمنٹ کا رائٹ ہے کمیشن کی سربراہی کسی کو لگانا، کسی کو ہٹانا. اور پھر سٹے دے کے، قاسم سوری کی طرح کا سٹے دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. پھر ہم کوئی تنقید کر دیں، اوہ عدلیہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی. ہم کوئی ذات پہ بات کر رہے ہیں کسی جج صاحب کی؟ نہیں. بھی سٹے دیا ہوا ہے نا، اتنا لمبا سٹے کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اور میں ہر روز اٹھاؤں گا یہ سوال جب تک یہ سٹے ویکیٹ نہیں کیا جاتا. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.